سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین وقار، آپ حضرات درس سے حدیث سماعت کر رہے ہیں اور آج ہماری اس کتاب سے حدیث نمبر جو ہے 555 ہے۔ جو روایت آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں، امام بخاری اس کو کتاب الجہاد کے اندر لے کر آئے ہیں، یعنی کہ یہ حدیث مبارکہ جو ہے بخاری شریف کی روایت ہے۔ حضرت سیدنا جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ حنین سے واپسی آ رہے تھے۔ ایک مقام پر آپ کو کچھ دیہاتی لوگوں نے گھیر لیا اور وہ آپ کے ساتھ چپٹ گئے اور آپ سے آپ کی چادر بھی لے لی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے ارشاد فرمایا کہ مجھے میری چادر دے دو، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کچھ مانگ رہے تھے۔ نبی پاک نے فرمایا کہ یہ بیلول کے تم پتے دیکھ رہے ہو درختوں پر، اگر ان پتوں کی تعداد کے برابر اگر میرے پاس اونٹ ہوتے نا، میں وہ تمام کے تمام اونٹ جو ہے تم سب لوگوں میں تقسیم کر دیتا۔ حضور کی سخاوت کا عالم دیکھیے۔ اور پھر تم مجھے بخیل نہ سمجھتے، اور پھر نہ تم مجھے بزدل سمجھتے، اور نہ تم مجھے جھوٹا جانتے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ تکلیف دے رہے تھے، آپ کی چادر لے لی، آپ سے لپٹ گئے، جس طرح کوئی سخی ہو بہت بڑا، اس کے ساتھ پاس مانگنے والے آ جائیں اور مانگنے کے دوران وہ اسے لپٹ جائیں تو محبت بھی ہوتی ہے، بسا اوقات تکلیف بھی ہوتی ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ لیکن اس کے باوجود بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے ساتھ نرمی اختیار کی۔ یہ جنگ حنین جو ہوئی، یہ حنین وہ علاقہ ہے جو مکہ مکرمہ اور طائف کے درمیان ایک جنگلی علاقہ ہے، جنگل والا علاقہ ہے، تو اس کو حنین کہتے ہیں۔ اس مقام پر ایک جنگ ہوئی جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح اور نصرت عطا فرمائی۔ کثیر تعداد میں مسلمانوں کو مال غنیمت حاصل ہوا۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ فتح مکہ جو ہوئی، فتح مکہ کے بعد جنگ حنین ہوئی ہے، فتح مکہ کے بعد غزوہ حنین ہوئی ہے۔ اور یہ غزوہ حنین جس علاقے میں ہوئی ہے جہاں کے شہداء مدفون ہیں، الحمدللہ میں نے اس مقام کی زیارت بھی کی ہے۔ اس کے گرد ایک باؤنڈری وائل لوگوں نے قائم کر دی ہے، اب وہاں کسی اور کی تدفین میری معلومات کے مطابق نہیں ہوتی۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر اتنا مال بھی میرے پاس ہوتا تو میں تمہیں وہ بھی دے دیتا، تقسیم کر دیتا، اور پھر تمہیں مجھے بخیل نہ سمجھتے۔ یعنی کہ جو پیشوا ہوتا ہے امت کا، جو کسی قوم کا لیڈر ہوتا ہے، اس میں یہ عیب نہیں ہوتا۔ اگر بخیل ہو تو عیب ہے، اور بخیل آدمی کسی قوم کا لیڈر نہیں ہو سکتا۔ پھر اگر بزدل ہو تو بزدل آدمی بھی لیڈر نہیں ہو سکتا، اور جھوٹا آدمی بھی بولے لیڈر نہیں ہو سکتا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس امت کے پیشوا ہیں، سارے نبیوں کے آپ امام الانبیاء ہیں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس جو ہے ان تمام عیبوں سے کیا ہے، بولیے منزہ ہے، پاک ہے، طیب طاہر ہے۔ اور ہمارے دنیا کے جو پیشوا ہیں، جو لیڈر ہیں، یہ خائن ہیں، یہ چور ہیں، یہ جھوٹے ہیں، یہ وعدہ خلافی کرنے والے ہیں، اور بزدل ہیں، ڈرپوک ہیں۔ کیا ہے؟ بزدل ہیں، ڈرپوک ہیں۔ اب ایک دیکھ لیجئے، کسی شخص نے رسول اللہ کو دیکھا، پہلی بار ہم بات بیان کر چکے عبداللہ بن سلام کی، اس نے رسول اللہ کے چہرے کو دیکھا، دیکھتے کیا کہا، یہ کسی جھوٹے نبی کا نہیں ہو سکتا۔ حضور کا چہرہ ہی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نبی ہونے کی دلیل ہے۔ اور پھر آپ بخیل نہیں، آپ نے اس قدر مال عطا فرمایا لوگوں کو کہ آپ بخیل کوئی گمان کر ہی نہیں سکتا۔ آپ تنہا ایک میدان میں ہیں، ایک درخت کے نیچے تلوار سائیڈ میں رکھی ہوئی ہے، اور آپ آرام فرما رہے ہیں۔
دیکھا کہ مسلمانوں کا امیر یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں آرام فرما رہے ہیں، اور ایک شخص جو دشمن اسلام میں سے تھا وہ آ گیا اور تلوار ہاتھ میں لی، آپ آرام فرما رہے تھے، کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں کون بچائے گا؟ کوئی پاس نہیں ہے غلام، کوئی صحابہ پاس نہیں، آپ تنہا ہیں، کسی کو آواز نہیں دی، کسی کو پکارا نہیں۔ اس نے کہا نا بتاؤ کون بچائے گا؟ آپ نے بڑے تحمل کے ساتھ فرمایا مجھے میرا اللہ بچائے گا، اللہ بچائے گا، بس یہ کہنا تھا۔ تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی اور پھر آپ نے اٹھا لی، اب بتا تجھے کون بچائے گا؟ تو ایسے شفیق و مہربان نبی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی ذات کے اندر کوئی عیب بولیے نہیں رکھا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔